انتقال کیا، بیٹا آنسو بہایا ہے، باپ کے جنازے پہ کندھا لگایا ہے، باپ کو قبرستان تک لے کر گیا ہے، لیکن جب جنازے کی نماز وہ بچہ وہ بیٹا پڑھا ہے، افسوس کا مقام صرف ہاتھ باندھ کر امام کے پیچھے کھڑا رہا ہے، دعا نہیں پڑھ سکتا۔ تم ہندی گانے فلمی گانے یاد کر لیتے ہو، کیا جنازے کی دعا یاد نہیں کر سکتے؟ بھئی جنازے کی دعا یاد نہیں کر سکتے، یہ کون کرے گا؟ کیا سب امام صاحب کریں گے؟ سب امام صاحب کریں گے۔ ایک بستی میں ایک امام صاحب کا بحالی کیا، دیکھا کہ بھائی ظہر میں کوئی آدمی نہیں آیا، اکیلے اذان دیا، اکیلے نماز پڑھے، عصر ہو گیا، عصر میں بھی یہی حالت، مغرب ہو یہی حالت، بھائی گشت لگائے پتہ چلا کوئی ہے کوئی نہیں ہے، ہاں بھائی پڑھیں گے۔ تو امام صاحب نے بولا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، میٹنگ بٹھایا، لوگوں سے کہا کہ بھئی اس طریقے سے آپ کی مسجد میں ہم نہیں رہ پائیں گے، آپ لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے، بچے بھی پڑھنے نہیں آتے ہیں، تو پھر صرف کھانے کے لیے تو ہم یہاں نہیں رہ رہے ہیں۔ بولے او مولوی صاحب تو آپ کی کرڑا کھلو گے، ہم لوگ کام کرتے ہیں، آپ نماز پڑھیے ہم لوگوں کے بدلے میں، آپ کو پیسہ چاہیے نا، پیسہ ملے گا، بھئی کسی کے بدلے کوئی نماز پڑھے گا؟ آج تو اماموں کا عالم یہ ہے، جلسہ اصلاح معاشرہ کانفرنس کرائے ہو میرے نوجوانوں، میرے بچوں، سب امامیں کرے گا، مقتدی کچھ نہیں کرے گا۔ ہم لوگوں نے امام کی قدر کرنا چھوڑ دیا، آج ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے، محلے میں رونق کیوں نہیں ہے، بستی میں رونق کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علماء کی قدر کرنا چھوڑ دیا، علماء کا اکرام کرنا چھوڑ دیا، اور امام کا قدر کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کے پیچھے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے باہر میں یہ امام تو موٹر سائیکل اڑا بھیجی ہو، کہاں سے اتنا پیسہ لا بھیجی؟ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلا۔ اچھا امام کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے بھائی؟ اچھا بتائیے ایک امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ 4,000؟ 7,000؟ آج ہم امام کی تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ اچھا وہ بھی ایک امام کیا ہے؟ اچھے امام رکھو گے، اب سستوا امام جس کو مسئلے معلوم نہیں، جس کو مسئلے معلوم نہیں ہے، نماز پڑھائے امام صاحب، اب ایک عالم صاحب آئے، وہ شامل ہوئے، مسافر تھے، شامل ہوئے نماز میں، تو لاسٹ میں جو امام صاحب نماز پڑھے سجدہ سہو کیے، تو عالم صاحب نے کہا کہ امام صاحب ایسے تو کچھ دکھائی ظاہری طور پر نظر نہیں آیا، آپ نے سجدہ سہو کیوں کیا؟ تو بولا کہ وہ تھوڑا سا نکل گئی تھی۔ بولا کہاں نکلی؟ بولا نہیں آپ نہیں سمجھئے گا، تھوڑی سی نکل گئی۔ بولا کی نکل رہا جگہ؟ پوچھا کہ بھائی آخر نکلا کیا؟ بولو تو صحیح۔ بولے ہوا نکل گئی تھی۔ تو بولے توبہ، یہ تو آپ نے نمازے کو ختم کر دیا، تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ اور قربان جاؤ نوجوانوں معزز سامعین کرام، اپنے امام کی قدر کرو۔ ایک امام کی تنخواہ آج تو 5,000 7,000 بچے جانتے ہیں۔ ایک امام صاحب نے روزدار اپنی کہانی سنائے کہ حضرت جانتے ہیں اس مسجد میں مجھے 8 مہینے ہو گئے، 1,800 روپیہ میری تنخواہ، بچہ بیمار ہے، بچہ ہاسپٹل میں حضرت ہے، 1,000 روپے میں نے پڑوسی سے طبقہ کہتے کہ قرض لیا ہے، 1 مہینہ ہو گیا میں اسے دے نہیں پایا، پھر بچے کی طبیعت خراب ہے، 1,800 روپے میں کیا ہونے والا ہے؟ بتاؤ، امام روئے گا، اللہ تیرے گھر میں خوشیاں پیدا نہیں کرے گا۔ خوشی پیدا ہوگی؟ ایک امام کی تنخواہ کم سے کم 1 لاکھ روپے ہونا چاہیے، نہیں کم سے کم 25,000 30,000 40,000 ہونا چاہیے، کم از کم 25,000 ہونا چاہیے بھائی، 25,000 سے نیچے کا گزارا ہے ہی نہیں ہے، ابھی مہنگائی کے زمانے میں، اس زمانے میں 25,000 سے نیچے کوئی گزارا، اچھا آپ گزارا کر لیجئے گا، آپ اپنے گھر میں گزارا کر لیجئے گا، گزارا کر لو گے، 25,000 سے نیچے گزارا ہو جائے گا،
لیکن افسوس کا مقام ہے، اپنے امام کی قدر نہیں کرتے، ان کا اکرام نہیں کرتے۔ 5000 7000 میں کیا ہونے والا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، مہینہ بھی نہیں ہوتا پھر قرض میں ڈوب جاتے۔ امام روئے گا، اس کے بچے روئیں گے، اس کے بچے بلکیں گے، آپ کے محلے میں خوشیاں نہیں آ سکتی۔ وہ امام جس کے پیچھے آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، وہ امام جو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ کی نماز کی وہ جواب دہی دے گا۔ آپ کا تو کوئی کام نہیں گئے، بس اللہ ہے۔ آپ جے وہ امام صاحب سمجھے، امام صاحب نہ خیرت کریں گے، امام صاحب خیرت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، آپ کو رکوع سجود اور جلسے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پڑھنی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنے امام کی قدر کرو۔ ایک آدمی ایک امام صاحب کو کہیں جانا تھا تو سوچا کہ بھائی میں 2-4 ٹائم میں نہیں رہوں گا، تو مقتدیوں میں سے نظر نگاہ اٹھایا کہ کوئی ہے جو 2-3 وقت کی نماز پڑھا دے، تو نظر میں تو کوئی نہیں آیا۔ ایک آدمی بولے مولوی صاحب کی بات ہے؟ بولا نہیں، یہ 2-3 ٹائم میں نہیں رہوں گا، شاید عشاء میں آ جاؤں میں، تو کوئی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ ایک آدمی بولا کہ ہاں ہم پڑھا دیں گے۔ بولا پڑھا نہ دو گے؟ بولا نمازیں نہ پڑھانا ہے، ہم پڑھا دیں گے۔ بولا بہت اچھی بات، پڑھا دینا۔ امام صاحب بیچارے چلے گئے، ظہر کی نماز پڑھا دیا، یہ سری نماز ہے، بلند آواز سے قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ عصر کی بھی نماز پڑھا دیے، یہ بھی سری نماز ہے۔ اب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے بیچارے، کچھ بھول ہو گئی، پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا۔ ابھی لقمہ دے دیا، لقمہ لے لیا، بیچارے مسئلے جانتے تھے نہیں کہ سجدہ سا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ یہ سوچتا کہ اگر سجدہ 100 کر لیتے ہیں، اگر سجدہ 100 نہیں ہے پھر پکڑے گئے لوگ، کہے کیا اچھا اگر نہیں ہے کر لیتے ہیں پھر بھی پکڑے گا۔ تو وہ بڑی بڑی مسجدوں میں دیکھیں گے آپ کہ آگے نا جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں وہیں دروازہ ہوتا ہے، امام صاحب ادھر ہی سے آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، نماز پڑھا کے پھر ادھر ہی سے نکل جاتے ہیں، بیچ مسجد سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیچارے بڑے پریشان ہو گئے کہ بھائی لوگوں کو ہم جواب دیں گے کیا، مسئلہ تو معلوم ہے نہیں۔ تو سجدہ سہو کیے نے، بولے اچھا یہ ایک طریقہ ہے، آخری رکعت پوری کر کے سجدہ میں گئے، اور جب سجدے میں گئے چپ چاپ اٹھے، کنڈی کھولا، باہر نکل گئے، سارے مقتدی سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھا، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ۔ اب اسی میں کتنا مقتدی پریشان بھی نہ رہتا ہے، بولے کی بولے جو مولوی صاحب نے اٹھا جو ماتا ہو جو، ایک آدمی ایسے دیکھتا ہے، بولے بھیا مولوی صاحب نے جو یا مولوی صاحب بھاگی لو۔ اپنے امام کی قدر کریں، اپنے امام کی عزت کریں، ان کا اکرام کریں، امام خوش ہوگا، محلہ خوش رہے گا، امام خوش رہے گا، محلہ خوش رہے گا، علماء خوش رہیں گے، اللہ تعالیٰ سب کے گھر میں خوشحالی پیدا فرما دے گا۔ اچھا عالم کا کیا مقام ہے، علماء کا کیا مقام ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک حافظ قرآن کتنے کو لے کے جائے گا بولو بھائی؟ اور ایک عالم دین، یہ جو عالم باعمل یہاں پر بیٹھے ہیں، اور عالم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ عالم وہ ہے، وہ عالم ہے جو اللہ کا ولی ہے، جو ہر عالم اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک عالم 400 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا، سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ ایک عالم 400 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو ان کا اکرام کرو گے تب نا، ان کا احترام کرو گے تب نا، ان کی خدمت کرو گے تب نا۔ ابھی تو عالم یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب چندہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دیکھ لیا دروازے میں بیٹھا ہوا ہے، دیکھ لیا مولوی صاحب سائیکل چلا کے آ رہے ہیں، بس دیکھا گھر سے اندر گھس گیا اور اپنا بیٹا کو باہر بھیج دیا، بولے مولوی صاحب کچھ تو نا، ابا کہاں گلو؟ بولے دیکھ کھیت چلو گلو۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دروازے پہ ایک عالم دین تشریف لا رہے ہیں، ان کا قدم پڑ جائے گا، اللہ گھر کے اندر میں برکت پیدا فرما دے۔ عالم کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب، کتنا بڑا مقام ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب، قرآن پاک کو دیکھنا ثواب، خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب، اسی طریقے سے ایک عالم کا چہرے کو دیکھنا ثواب۔
تو عالم کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اپنے اماموں کی قدر کریں جن کے پیچھے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام خوش رہے گا، اللہ محلے کے اندر میں، ہر گھر کے اندر میں خوشحالی پیدا فرما دے گا۔ ایک امام کی تنخواہ کم سے کم اب عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ میری مسجد میں امام صاحب ہیں، ان کی تنخواہ کم ہے، میٹنگ بٹھائیے، کمیٹی بٹھائیے۔ اب بھائی اب رہی بات یہ کہ اگر 50 گھر 100 گھر کا محلہ ہے، 50 روپے کر کے اگر آپ 100 روپے کر کے اگر آپ لوگ دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سوچئے تو صحیح 200 روپیہ کر کے اگر آپ ہر گھر آدمی دیتا ہے تو کتنے پیسے ہو جائے؟ دینے کا حوصلہ تو رکھیے۔ اب دکان، چائے دکان میں، ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، اب وہ 500 1000 روپے تو یوں خرچ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے۔ آپ امام کو دے دیں گے کہ آپ کے مال میں کمی آ جائے گی، آپ کی دولت میں کمی آ جائے گی، آپ کے گھر میں فاقہ کشی آ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، انشاءاللہ وعدہ کرو اپنے اماموں کو خوش کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں بھائی؟ علماء کو خوش رکھیں گے، علماء کی خدمت کریں گے، ان کی جوتیوں کو سیدھی کر کے ان کی دعائیں لیں گے انشاءاللہ۔ عالم خوش رہے گا، امام خوش رہے گا، اللہ ہمارے گھروں کے اندر میں خوشحالی پیدا فرما دے گا۔ جلسہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، بہت ساری کمیاں ہمارے اندر میں ہیں۔ معزز سامعین کرام، جو میں نے قرآن پاک کا آیت پاک کا تلاوت کیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری باتوں سے، بے حیائی سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ مسئلے معلوم نہیں ہے، دین ہمیں معلوم نہیں ہے۔ آج تو عالم یہی ہے، بہت سارا نوجوان جو دین سے جڑا ہوا نہیں ہے، اسے نماز پڑھنے تک نہیں آتا ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے اسے قاعدہ بھی معلوم نہیں ہے، ادب و احترام بھی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، دین کو سیکھو اور نمازوں کو قائم کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد کرے، جو مسجدوں کو آباد کرے۔ اچھا، جلسہ اصلاح معاشرہ ہے، مجھ سے کہا گیا کہ حضرت جہیز کے اوپر بھی روشنی ڈالا جائے۔ اچھا، یہ جہیز کی بیماری ادھر بھی ہے، وہ بیماری ادھر بھی ہے، ہم سمجھے کہ خالی کلکتے میں ہے، ہی چلے گیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا بتائیے، شراب پینا کیا ہے؟ زنا کرنا، سود کھانا، جہیز لینا، بولا نہیں ایک آوے تھا۔ اب وہ پیسہ آپ کو پتا بھی ہے کہ کس دنیا میں آپ ہو، آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں، آپ کو خبر بھی ہے، پتا بھی ہے۔ 1 سال کے اندر میں 8 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ 8 لاکھ کہاں جانتے ہو کس وجہ سے؟ صرف جہیز کی وجہ سے۔ نوجوانوں، رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ وہاں تو قطرے قطرے کا حساب ہوگا، اللہ قطرے قطرے کا، ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ وہاں کیا جواب دو گے؟ یہ جو پیسے لے رہے ہو 2 لاکھ، اچھا 2 لاکھ تو ابھی کیا، 2 لاکھ تو ہم کم ہے بول دیں۔ ابھی تھپاچی گاڑی کتنے میں آ رہی ہے؟ 2.5 لاکھ، 3 لاکھ۔ لڑکی والا ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے لڑکے والے کے سامنے میں، جب وہ شیطان کہتا ہے، جب وہ شیطان کہتا ہے کہ نہیں نہیں میرا لڑکا ایم ہے، میرا لڑکا ہیرو ہے، میرا لڑکا VIP ہے، ایسا ہیرو ہے کہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، تو لڑکے ہیرو نے ہوا بھائی۔ ارے کھڑا ہو کے پیشاب کون کرتا ہے؟ ہیرو لوگ نے کرتا ہے۔ لڑکا ٹھیک چھکے، بہت اچھا چھکے، لڑکا بہت خوبصورت چھکے، اچھا لڑکا کے